کنٹرول آف پوسچر اینڈ ایکویلیبریم ہے تو سپورٹ آف دا باڈی اگینسٹ گریوٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیزیں کام کرتی ہیں ایک تو ہے ریٹیکولر فارمیشن اور دوسرا ہے ویسٹیبولر سسٹم. ریٹیکولر فارمیشن یہ ٹریکس ہیں یعنی یہ چھوٹے چھوٹے ریٹیکولر ایک نیوکلیائی ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں پونز اور میڈولا کے لیول پہ. ٹھیک ہے, جیسے کہ اس میں بنایا گیا ہے یہ اوپر پونز کے لیول پہ پونٹائن ریٹیکولر نیوکلیائی ہیں اور نیچے جو میڈولا کے لیول پہ ہیں. دوسرے ہمارے پاس ہوتے ہیں ویسٹیبولر نیوکلیائی جو کہ بنائے گئے ہیں 4 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سپیریئر انفیریئر میڈیل اور لیٹرل ویسٹیبولر نیوکلیائی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے پڑھتے ہیں ریٹیکولر نیوکلیائی کا. تو پونٹائن ریٹیکولر نیوکلیائی ہیں posterior and lateral in pons پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور extends into the mesencephalon یعنی مڈ برین تک اوپر یہ پھیلے ہوئے ہیں اور ان کا کام ہے اینٹی گریویٹی مسلس کو ایکٹیویٹ کرنا تاکہ ہم کھڑے رہ سکیں. میڈولری ریٹیکولر نیوکلیائی یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں؟ میڈولا سے. میڈولا میں تھرو آؤٹ دا میڈولا یہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ وینٹرلی اور میڈیلی پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ والے پونز والے جو تھے وہ posterior لیٹرلی پڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اور یہ والے پڑے ہیں وینٹرلی میڈیلی نیئرلی دا مڈ لائن اور مڈ لائن کے بہت قریب. اور ان کا کام ہے کہ یہ ریلیکس کرتے ہیں اینٹی گریویٹی مسلس کو. اس سے تھوڑا سا الٹا کام ہے اس کا. ٹھیک ہے, اس کا ریٹیکولر نیوکلیائی پونز کا وہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں اینٹی گریویٹی مسلس کو اور یہ اینٹی گریویٹی مسلس کو ریلیکس کرتے ہیں. They both functions antagonistically to each other. ٹھیک ہے, excitatory inhibitory antagonism between pontine اور reticular جو ہم نے پڑھا ہے. تو pontine reticular system. اچھا, اب pontine کیسے excite کرتا ہے؟ تو pontine reticular nuclei excitatory signals downward بھیجتے ہیں spinal cord کی طرف اور یہ ٹریک بن جاتا ہے پورا جس کو ہم کہتے ہیں pontine reticulospinal tract. یعنی pontine کی reticular formation سے neural fibers جاتے ہیں spinal cord تک سگنل لے کے جاتے ہیں اور یہ کہاں پہ ٹریول کرے گا؟ انٹیریئر کالم میں. ظاہر ہے یہ موٹر پاتھ وے ہے تو موٹر ہمیشہ انٹیریئر کالم ہوتا ہے. انٹیریئر کالم آف دا کارڈ میں یہ ٹریک ٹریول کرے گا. The fiber of this pathway terminates on the medial anterior motor neurons. کہتے ہیں کہ یہ جائے کہ وہاں پہ ختم ہوگا جہاں پہ میڈیل اینٹیریئر موٹر نیورونز پڑے ہوئے ہیں کس کی؟ اسپائنل کارڈ کے. تو وہاں پہ جا کے اس نے کام کیا کرنا ہے؟ اٹ ایکسائٹس دی ایکزیل مسلز آف دا باڈی. یہ ایکزیل مسلس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. ایکزیل مسلس کون سے ہوتے ہیں؟ جو ہمارے ایکزیل اسکیلیٹن کے مسلس ہیں. ٹھیک ہے, تو وہی مین سپورٹ ہے نا ہمارا. تو یہ ان کو ایکٹیویٹ کر دے گا. ایکٹیویٹ کرے گا تو وہ ہماری باڈی کو سپورٹ کریں گے اگینسٹ گریوٹی. اور یہ کون کون سے مسلس ہیں؟ ایکزیل مسلس, مسلس آف دا ورٹیبرل کالم اینڈ ایکسٹینسس مسلس آف دا لمب. ہمارے لمب کے ایکسٹینسر مسلس جو ہیں یہ اینٹی گریوٹی ہوتے ہیں پاؤں کے بھی. اور جیسے کہ ہمارے گلوٹس میکسیمس یہ ایکسٹینسر ہے اور یہ ہمارے کھڑے ہونے میں ہی ہیلپ کرتا ہے, اینٹی گریوٹی ہے یہ. ٹھیک ہے, اب pontine reticular nuclei جو ہے تو it has a high degree of natural excitability. In addition they receive strong excitatory signals. کہتے ہیں کہ خود ہی بہت اچھے طریقے سے نیچرلی ایکسائٹ کر سکتے ہیں ان مسلس کو, لیکن کبھی کبھی یہ کچھ ایکسائٹیٹری سگنلس کہاں سے آ جاتے ہیں اس کی ہیلپ کرنے کے لیے؟ ویسٹیبولر نیوکلیائی سے یا پھر سیریبیلم کی ڈیپ نیوکلیائی سے. ٹھیک ہے, اب یہ ہو گیا کام پونٹائن کا جس نے ایکسائٹ کرنا تھا. میڈولری کا کام کیا ہے؟ میڈولری ریٹیکولر سسٹم جو ہے یہ ٹرانسمٹ کرتا ہے انہیبیٹری سگنلس اور یہ جو ہے سیم اینٹی گریوٹی انٹیریئر موٹر نیورونز کے تھرو جاتا ہے ٹریک کر کے ٹریول کر کے انٹیریئر موٹر نیورونز تک, لیکن اس کا ٹریک ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے ٹریک کو ہم کہتے ہیں میڈولر ریٹیکولوسپائنل ٹریکٹ. ٹھیک ہے, اور یہ انٹیریئر کالم سے نہیں بلکہ لیٹرل کالم سے ٹریول کر کے جائے گا, لیٹرلی جو کالم ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو میڈولری ریٹیکولر نیوکلیائی یہ کہتے ہیں یہ آس پاس سے بھی بڑے اسٹرانگ سگنل لے کے جاتا ہے. کون کون سے ٹریکس میں سے یہ سگنل لیتا ہے؟ ایک کورٹیکو اسپائنل ٹریک ہے جو کہ کارٹیکس اسپائنل کارڈ کی طرف جا رہا ہے. ایک روبرو اسپائنل ٹریک ہے جو کہ جا رہا ہے مڈ برین سے. ایک ادر موٹر پاتھ ویز جتنے بھی پریزنٹ ہیں ان سب سے یہ والا جو ہے سگنل لے کے جاتا ہے. اور یہ کیا کرتا ہے؟ انہیبیٹری سسٹم ہے, یہ کاؤنٹر بیلنس کرتا ہے ایکسائٹیٹری سگنلس کو. فار ایگزامپل ہم اب وہ اگر ایکسائٹ کر رہا ہے پونٹائن ریٹیکولر فارمیشن کا نیوکلیائی تو وہ اوور ایکسائٹ بھی تو کر سکتا ہے. تو اس کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے تاکہ ہمارے مسلز اب نارملی ٹینس نہ ہو جائیں, سخت نہ ہو جائیں, تو یہ اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے میڈولری کو. اور میڈولری نے کیا کرنا ہے؟ تھوڑا سا ریلیکس رکھنا ہے مسلز کو تاکہ وہ بہت ٹینس نہ ہو جائے. اب کچھ ہائر برین سے بھی انفارمیشن لے کے جاتا ہے کینڈس انہیبٹ. کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہائر برین سے سگنل کچھ آتے ہیں جو کہ پھر میڈولری سسٹم کو ڈس انہیبٹ کر دیتے ہیں کہ وہ انہیبیشن نہ کرے. ٹھیک ہے, جب ضرورت پڑے گی. اچھا, پھر یہ ہو گیا اس کا کام. اب ہے ویسٹیبولر نیوکلیائی. ویسٹیبولر نیوکلیائی نے بھی ایکسائٹ کرنا تھا اینٹی گریوٹی مسلس کو. یہ اسٹرانگ ایکسائٹیٹری سگنلز دیتا ہے اینٹی گریوٹی مسلس کو بائی لیٹرل اینڈ میڈیل ویسٹیبولوسپائنل ٹریکس. اس کے دو ہیں ٹریکس, ایک میڈیل نیوکلیائی ہے اس کا تو اس سے آئے گا ایک لیٹرل نیوکلیائی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ دونوں ٹریکس اس کے انٹیریئر کالم میں ہی ٹریول کرتے جائیں گے نیچے اور اسپائنل کارڈ تک سگنل دیں گے.
وداؤٹ دس سپورٹ آف دا ویسٹیبولر نیوکلیائی، اگر ویسٹیبولر نیوکلیائی کا سپورٹ نہ ہوتا تو خالی پونٹائن نیوکلیائی جو ہے تو وڈ لوز، مطلب وہ ایکسائٹیشن لوز کر دیتا اور وہ ساری کی ساری ایکسائٹیشن اینٹی گریوٹی ایکزل مسل تک پہنچ نہ سکتی. دا اسپیسیفک رول از ٹو سیلیکٹیولی کنٹرول دا ایکسائٹیٹری سگنلز. کہتے ہیں کہ ایکسائٹیشن وہ کر رہا ہے اور اس کا رول ہے کہ یہ کنٹرول کرے جو ایکسائٹیٹری سگنلز پونٹائن سے آ رہے ہیں تو وہ ہر ایک ڈفرینٹ اینٹی گریوٹی مسلز تک پہنچائے تاکہ ہر طرف سے ایکویلیبریم رہے. ٹھیک ہے، تو اس کا کام ہے سیلیکٹ کرنا ایکسائٹیٹری سگنلز کو اور ڈفرینٹ اینٹی گریوٹی مسلز میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ایکویلٹی کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. یہ ویسٹیبولر ایپریٹس کے اکارڈنگ فیزر میں ویسٹیبولر ایپریٹس ہوتا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ ہم آگے گر رہے ہیں پیچھے گر رہے ہیں ہمارا بیلنس ٹھیک نہیں ہے، تو اسی کے اکارڈنگ پھر جو ویسٹیبولر نیوکلیائی ہے وہ اس ایکسائٹیشن سگنل کو ڈیوائڈ کرے گا تاکہ سارے مسلس کو ایکولی سگنل مل سکے اور ہم ایکویلیبریم میں رہیں. ٹھیک ہے، بیلنس میں رہیں. اب یہ وہی اسپائنل کارڈ کا لیول بتا رہے ہیں کہ جو میڈولری کے سگنلس ہیں ہمیں پتہ ہے وہ لیٹرل ٹریک سے ٹریول کر کے جاتے تھے اور جو ویسٹیبولر کا تھا تو ایک میڈیل تھا جو کہ میڈیل سائڈ پہ ٹریول کر رہا ہے اور ایک لیٹرل تھا وہ لیٹرل ویسٹیبولر ٹریک ہے اور جو پونٹائن کے تھے وہ انٹیریورلی ٹریول کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اب ڈیسیریبریٹ اینیملز ڈیولپ اسپاسٹک ریجیڈیٹی. برین اسٹیم section below mid level of the mesencephalon separate rigidity levels input from the cerebral cortex. اب کہتے ہیں کہ برین اسٹیم کو اگر کٹ کر دیا جائے کسی بھی اینیمل میں میزنسیفالون سے نیچے تو وہ بندہ ریجیکٹ ہو جائے گا. کیوں ریجیکٹ ہو جائے گا بھائی؟ وہ اس لیے ریجیکٹ ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پاس اسپاسٹک ریجیڈیٹی اس میں ہو جائے گی، اسپاسٹیسٹی میں چلا جائے گا. ایسے ہوگا کہ اس کا میڈولر ریٹیکولر نیوکلیائی اور ان پٹ جو آ رہا تھا نا کون کون سا آ رہا تھا سیریبرل کارٹیکس سے، ریڈ نیوکلیائی سے، بیزل گینگلیا سے. تو بیزل گینگلیا سیریبرل کارٹیکس اور اس سے سگنل آتے تھے تو ہی میڈولا جا کے اس کو انہبٹ کرتا تھا کہ زیادہ ٹائٹ مت ہو جاؤ. تو اب میڈولا خود بخود اس کو میں نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ میڈولا جو ہے باقی ساری سگنل لیتا تھا، باقی جتنے بھی ریٹروسپائنل ٹریک تھا وہ ریڈ نیوکلیس ٹریک ہوتا ہے، پھر سیریبرل کارٹیکس کا ٹریک تھا اور بیزل گینگلیا کا ٹریک تھا، ادھر سے سگنل لیتا تھا تبھی جا کے آگے انہیبیشن کرتا تھا تاکہ زیادہ مسلس اسپاسٹک نہ ہو جائے. لیکن اب اس کی وہ کنیکشن بریک ہو گئی ہے، اوپر سے کنیکشن کٹ گیا ہے، نیچے یہ خود بخود جا کے ایک سگنلز نہیں دے سکتا. تو سارے اینٹی گریوٹی مسلس جو ہیں تو وہ پونٹائن کی وجہ سے اوور وہ ہو جائیں گے، ایکسائٹ ہو جائیں گے اور سارے کے سارے اسپاسٹسٹی میں چلے جائیں گے. پھر ہے ہمارے پاس ویسٹیبولر سینسیشن اینڈ مینٹیننس آف ایکویلیبریم. اب ہمیں ویسٹیبولرلی کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کا بیلنس ٹھیک ہے یا نہیں؟ ویسٹیبولر ایپریٹس سے پتہ چلتا ہے. اب یہ ہمارے بونی ٹیوبس اینڈ چیمبرز میں ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر ہماری جو پٹرس پارٹ ہے ٹیمپورل بون پہ ہم نے پڑھا ہوگا، پٹرس پورشن آف دا ٹیمپورل بون جس کو ہم بونی لیبرنتھ کہتے ہیں. ہمارے کان کے اندر کے جو بون ہے بونی لیبرنتھ اس میں یہ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا میمبرینس ٹیوبز ہوتی ہیں گول گول اور چیمبرز ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میمبرینس لیبرنتھ. ٹھیک ہے. بونی لیبرنتھ جو بون کا بنا ہوا ایک ہول ہے اس کے اندر میمبرینز ہوتے ہیں، ٹیوبس لائک ہوتی ہیں جس کو میمبرینس لیبرنتھ کہتے ہیں. اور اس کا کام ہے کہ سب سے امپورٹنٹ کام ویسٹیبولر ایپریٹس میں اسی میمبرینس لیبرنتھ کا ہے. اب میمبرینس لیبرنتھ جو ہے بنا ہوا ہے مینلی آف کوکلیا یا ڈکٹس کوکلیئرس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کوکلیا سے بنا ہوا ہے. 3 سیمی لونر کنالز ہوتے ہیں اس میں، دیکھیں 3 سیمی لونر کنالز ہیں، 2 لارج چیمبرز ہیں. ٹھیک ہے. 2 لارج چیمبرز، ایک آرٹیکل ہے اور ایک سیکیول ہے، آرٹیکل اینڈ سیکیول. ٹھیک ہو گیا. 2 لارج چیمبرز ہیں اور باقی یہ سیمی لونر 3 سیمی لونر کنالز ہیں. اب میکولا کیا ہے؟ میکولا جو ہے تو اس آرٹیکل اور سیکیول کے اندر ہوتا ہے. اب میکولا جو ہے بالکل ہاریزونٹل پلین مطلب سیدھا سیدھا پڑا رہتا ہے ایکس ایکسس کے اوپر اور جیسے ہمارا سر ہلے گا ایسا ہمارا سر اوپر ہوگا یا ہمارا سر نیچے ہوگا تو مطلب یہ جو ہے تو ہلے گا. جب یہ ہلے گا نا تو آرٹیکل والا جو ہے وہ ہاریزونٹل پلین میں پڑا ہوا ہے اور جو سیکیول والا جو سیکیول ہے سیکیول کا میکولا پڑا ہوا ہے ورٹیکل پلین کے اندر. تو جو ہاریزونٹل میں پڑا ہوا ہے تو وہ ہمیں بتائے گا کہ ہمارا ہیڈ کس ڈائریکشن میں ہے اور ہمارا سر اوپر ہے یا نہیں، اپ رائٹ ہے یا نہیں، سیدھا سیدھا. اور دوسرا جو سیکیول کا میکولا ہے وہ ورٹیکل پلین میں پڑا ہوا ہے تو وہ بتائے گا کہ ہیڈ اورینٹیشن جب ہم لیٹ جائیں گے نا تو جب ہم لیٹے ہوئے ہیں تو تب ہیڈ اورینٹیشن جو بتا رہا ہے وہ ہمارے پاس ہے سیکیول کا. ٹھیک ہے. ابھی میکولی کیا ہے؟ میکولی از اے سینسری آرگن آف دا آرٹیکل اینڈ سیکیول. یہ ہمیں اورینٹیشن آف ہیڈ بتاتا ہے ود رسپیکٹ ٹو دا گریوٹی کہ ہمارا سر کون سی ڈائریکشن میں پڑا ہوا ہے. اچھا. اور یہ میکولا کہاں پہ ہوتا ہے؟ آرٹیکل اور سیکیول کے اندر یہ میکولا پڑا ہوا ہوتا ہے. یہ سینسری ایریا ہے
ٹھیک ہے، اسمال سینسری ایریا ہے، تقریباً 2 ملی میٹر ڈائمیٹر کا ہے، اس کو میکولا کہتے ہیں۔ ہر ایک میکولا جو ہے وہ ایک جیلاٹینس لیئر کے ساتھ کور ہوا ہوتا ہے، جس کے اوپر بہت سارے چھوٹے چھوٹے اس جیلاٹینس لیئر کے اوپر چھوٹے چھوٹے کیلشیم کاربونیٹ کرسٹلز ہوتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹوکونیا، جیسے اسٹریٹوکونیا انہوں نے بتایا ہوا یہ جو ہے تو جیلاٹینس لیئر ہے، اسٹریٹوکونیا سپر کرسٹلز ہیں، ٹھیک ہے، اور اس نے میکولا کو کور کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور ہمارے میکولا کے اندر کی سائڈ پہ بہت سارے جو ہے نا تو سیلیا ہوتے ہیں، جو کہ جیلاٹینس لیئر کی طرف باہر کی طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ہیئر ٹف لائک ہوتے ہیں۔ بیسز اینڈ سائڈس آف دا ہیئر سیلز، جو ہیئر سیلز کی بیسز یا سائڈس ہیں، ٹھیک ہے، وہ سینسری اینڈنگس بناتی ہے، جو کہ کنیکٹڈ ہے ویسٹیبولر نرو کے ساتھ۔ تو تھوڑا سا میکولا میں چینجز آئیں گی تو ڈائریکٹلی یہ ساری انفارمیشن جائے گی ویسٹیبولر نرو پہ، اور برین میں جائے گی کہ اب ہم کون سی ڈائریکشن میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر ویسٹیبولر نرو نیوکلیائی ہیں اپنے، جو کہ نیوکلیائی سے پھر سگنل جائے گا، اور اس نے جا کے کیا کرنا ہے، اینٹی گریوٹی مسلس کو ایکٹیویٹ کرانا ہے تاکہ ہمارا بیلنس نارمل رہے۔ دا ویٹ آف دا اسٹریٹوکونیا بینڈز دا سیلیا، ہمارا جو باہر والا اسٹریٹوکونیا ہے، جو جیلاٹینس لیئر ہے، وہ اتنی بھاری ہوتی ہے کہ اس میں سیلیا کو گریویٹیشنل پل کی طرف، مطلب نیچے کی طرف جو ہے نا تو موڑا ہوا ہے سیلیا کو، ٹھیک ہے۔ جو ہر ایک ہیئر سیل ہے وہ تقریباً اس کے اوپر 50 سے 70 اسمال سیلیا ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیروسیلیا، مطلب گروپ آف سیلیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پلس اور ایک لارج سیلیم ہوتا ہے جس کو ہم کینوسیلیم کہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جو سیلیا ہیں 50-70 اس کو اسٹیرو کہتے ہیں، جو ایک بڑا ہے اس کو کینوسیلیم کہتے ہیں۔ کینوسیلیم جو ہے ہمیشہ ایک سائڈ پہ ہوتا ہے سیل کے، اور اسٹیروسیلیم جو ہے پروگریسولی چھوٹے 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 کسی سائڈ کی طرف ہوتے جاتے ہیں، جیسے یہ ڈائگرام میں ہے۔ when the stereocilia and kinocilia bend in the direction of kinocilia، یہ سارے کے سارے اگر kinocilia کی طرف بینڈ کریں گے تو فیلامنٹس اٹیچمنٹ جو ہوگی وہ سیکوینس میں جائے گی، ظاہر یعنی چھوٹے سے بڑے کی طرف جائے گی، تو آؤٹ ورڈ ہوگا، مطلب پل از آؤٹ ورڈ فرام دی سیل باڈی، اور اس کی وجہ سے 100 فلوئڈ چینلز اوپن ہو جائیں گے ہمارے نیورونل سیل میمبرین میں، اور یہ سارے کے سارے جو اسٹیروسیلیا کا بیس ہے نیچے، اس کے اندر چینلز ہوتے ہیں۔ تو یہ جب کینوسیلیم کی طرف بینڈ ہو جائیں گے سارے کے سارے، تو ہم کیا ہوگا، اس کے چینلز اوپن ہو جائیں گے اور بہت سارے پازیٹیو آئنز اندر چلے جائیں گے۔ پازیٹیو اندر جائیں گے آئنز، یہ کب ہوگا، جب ہم ہیڈ موومنٹ کریں، ہیڈ موومنٹ کریں گے تو یہ بینڈ ہوں گے تو چینلز اوپن ہو جائیں گے، چینلز اوپن ہوں گے، پازیٹیو آئنز جائیں گے، تو اب کیا ہوگا، ریسیپٹر ڈیپولرائزیشن ہو جائے گی، اور یہ ساری کی ساری انفارمیشن نیچے جائے گی۔ نیچے کون سی نرو ہے، ویسٹیبولر نرو پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سیمی سرکولر ڈکٹس، اب جو ہم نے 3 سیمی سرکولر کنالز پڑھے تھے نا، تو ان کا بھی تو کوئی کام ہوگا، اس کا نام دیتے ہیں ایک انٹیریور، ایک پوسٹیریور، ایک لیٹرل، لیٹرل کو ہم ہارزنٹل بھی کہتے ہیں۔ یہ رائٹ اینگلز پہ پڑے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ 3 پلینس بتاتے ہیں اسپیس کے اندر۔ ایچ سیمی نمبر ہیز انلارجمنٹ ایٹ ون آف اٹس اینڈس کالڈ ایمپولا، تینوں جو کنالز ہیں ان کی ایک سرا جو ہے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تو اس کو ہم ایمپولا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ڈک اور ایمپولا ہے، ان کے اندر ایک فلوئڈ بھرا ہوا ہوتا ہے ہر وقت، اس کو ہم کہتے ہیں اینڈولمف۔ اب ایمپولا جو ہے تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا کرسٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کرسٹا ایمپولیرس، نظر آ رہا ہوگا اس کرسٹا ایمپولیرس، اس کے اندر ایک ہوتا ہے اسمال کرسٹ مطلب ڈپریشن سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کرسٹا ایمپولیرس کے باہر ایک لوز جیلاٹینس ٹیشو ہوتا ہے جس کو ہم کوکولا کہتے ہیں، دیکھیں اوپر کوکولا نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اوپر اس کے کپولا ہوتا ہے اور نیچے سے اس کے ہیئر نکل جاتا ہے۔ اچھا، اب جب پرسن اپنا سر ہلائے گا یا روٹیٹ کرے گا، کسی بھی ڈائریکشن میں روٹیٹ کرے گا، تو انرشیا آف فلوئڈ، جو کہ فلوئڈ اینڈولم فلوئڈ جمع ہوا ہے، یہ ایک موو کرے گا ڈکٹس کے اندر، تو اب کیا ہوگا، تو فلوئڈ فلو کرے گا ڈکٹ سے ایمپولا کی طرف جائے گا، اور جب کپولا کے اوپر پریشر آئے گا، بینڈنگ دا کپولا، جب کپولا ایک سائڈ پہ مڑ جائے گا، جیسے کہ کلرڈ بنایا گیا ہے کپولا، یہ ایک سائڈ پہ مڑ جائے گا، روٹیشن آف ہیڈ ان دا اپوزٹ ڈائریکشن کازز دا کپولا ٹو بینڈ ٹو دا اپوزٹ سائڈ پہ کپولا مڑ جائے گا، تو اب کیا ہوگا، ہنڈریڈز آف سیلیا جو ہیئر سیلس کے اوپر ہیں ایمپولری کرسٹ کے نیچے جو ہیں، تو وہ کائنوسیلیا جو ہے سیم ڈائریکشن میں ہوتے ہیں کپولا کے، اب کیا ہوگا، یہ ڈیپولرائز ہو جائیں گے ہیئر سیلز، اور بینڈ ہو جائیں گے اپوزٹ ڈائریکشن میں، ہائپر پولرائزز دا سیل، thus from hair cells appropriate signals are sent، اور ان سے سگنلز جائیں گے ویسٹیبولر نرو کی طرف کہ کوئی نہ کوئی روٹیشن ہوئی ہے ہیڈ کی، اور کوئی بھی چینج آئے گا 3 پلین آف اسپیس میں، تو یہ سارا سسٹم کام کرے گا ویسٹیبولر کا۔ ایک تو 3 سیمی
वेस्टिबुलर कैनाल्स भी बता दिए कि वो कैसे काम करता है। उसके अंदर फ्लूइड होता है, कैपिला होता है जो कि मूव कर जाएगा अपोजिट साइड पे, और फिर एयर सेल्स जो हैं तो एक्यूलेट होंगे और वहाँ से चैनल्स ओपन होंगे। दूसरा ऊपर भी हमें पड़ी है सेक्यूल और उट्रिकल के अंदर होता है मैक्यूलर जो कि काम करता है मैक्यूलर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसके अलावा जो चीज़ें काम करती हैं ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, तो वो है नेक प्रोप्रियोसेप्टर्स। अदर्स फैक्टर्स जो कि इक्विलिब्रियम में काम करते हैं, एक है नेक प्रोप्रियोसेप्टर्स। वेस्टिबुलर अपैरेटस जो है हमारे हेड की और ओरिएंटेशन मूवमेंट बताता है खाली हेड की। नर्वस कंट्रोल actually receive information about the orientation of head with respect to the body। और हमारी बॉडी और हमारे नेक सब में एक कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम प्रोप्रियोसेप्टर्स कहते हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी और नेक की ओरिएंटेशन का बताते हैं, ठीक है। सिग्नल जाते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स से डायरेक्टली वेस्टिबुलर और रेटिकुलर न्यूक्लियाई की तरफ, और इनडायरेक्टली फिर वहाँ से सेरेबेलम की तरफ चले जाते हैं। अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोप्रियोसेप्टर इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट जो कि प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं वो होते हैं हमारे जॉइंट रिसेप्टर्स जो कि नेक के हैं, वो हमें बताते हैं, ठीक है, हमारे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। When the head is lean in one direction, bending the neck impulses, जब हमारा हेड एक डायरेक्शन में बेंड हुआ हुआ होता है तो हमारे नेक के जॉइंट प्रोप्रियोसेप्टर्स काम करते हैं और वो सिग्नल भेजते हैं वेस्टिबुलर apparatus की तरफ के हम लोग डिस इक्विलिब्रियम में हैं। They do this by transforming signal that exactly opposes signals transmitted from the vestibular apparatus। ये कैसे काम करते हैं कि ये सिग्नल देते हैं वेस्टिबुलर apparatus से बिल्कुल उल्टा, क्योंकि वेस्टिबुलर apparatus अपोजिट साइड पे सिग्नल देता था और ये वाले सेम साइड सिग्नल देंगे जिस साइड पे हमारा सेल मुड़ा हुआ होगा। व्हेन द एंटायर बॉडी लीन्स, और अगर हम पूरी बॉडी एक साइड पे झुका दें वन डायरेक्शन में तो क्या होगा, इम्पल्सेस जाएंगे वेस्टिबुलर apparatus आर नॉट अपोज्ड बाय सिग्नल्स फ्रॉम द नेक प्रोप्रियोसेप्टर्स, देयरफॉर इन दिस केस द पर्सन डज परसीव अ चेंज इन इक्विलिब्रियम। कहते हैं कि अगर हम खाली सर मोड़ें तो फिर हमारा नेक प्रोप्रियोसेप्टर जो है तो वो उतने काम नहीं करते क्योंकि वेस्टिबुलर apparatus जो है वो भी काम कर रहा होता है। लेकिन अगर हम पूरी बॉडी को मोड़ें तो फिर अब खाली नेक की बात नहीं है, पूरी बॉडी की बात है। तो अब क्या होगा कि फिर हमारे जो बॉडी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी वो पहुंच जाएगी, क्यों, क्योंकि अब इसको अपोज करने वाला वेस्टिबुलर तो यहाँ पे काम नहीं कर सकता, ठीक है। अब एक्सटेरोसेप्टिव इंफॉर्मेशन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कैसे जाती है। प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी अदर देन नेक इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल प्रेशर सेंसेशन ऑफ द फुट पैड्स, तो हमारे फुट पैड्स जो हैं, जो हमारी हील और जो है बिग टो, इसके नीचे फुट पैड्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें बताता है ना कि हमारा वेदर वेट इज कि हमारा वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों पाँव पे। वेदर वेट ऑन द वन फीट इज मोर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, या फिर एक पाँव का वेट जो है तो आगे ज़्यादा या पीछे ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। एक्सटीरियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन जो है हमारी क्यों ज़रूरी जब हम भाग रहे थे। अब ये कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, एयर प्रेशर इन फ्रंट ऑफ द बॉडी सिग्नल द फोर्स अपोजिंग द बॉडी, कि हमारी बॉडी के साथ जब हम भाग रहे होते हैं तो एयर प्रेशर क्रिएट होता है। तो क्या होता है हमारे पास कि ये जो है एज अ बॉडी हमारी सिग्नल उसको परसीव करता है कि ये जो है हमारी बॉडी के साथ जो एयर टकरा रही है, इतनी तेज़ी से टकरा रही है, तो फिर अब क्या होगा, अब हमारे पास जो ये फोर्स है वो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स पुल से डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, अब पर्सन अपने आप को गिरने से रोकने के लिए कि हमें इस हवा की वजह से पीछे ना गिर जाऊँ, वो आगे की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है ना, वो आगे की तरफ मुड़ जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन अगर ना होती तो वो हो सकता है कि एयर प्रेशर को डिटेक्ट करके पीछे की तरफ गिर जाता, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन, और हमारी एक तो परसेप्शन है और फिर दूसरा है हमारे विजुअल, हमारी आंखें बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं बैलेंस में, ठीक है। आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ द वेस्टिबुलर, अगर वेस्टिबुलर ख़राब है किसी बंदे का, ठीक है, या फिर परसेप्शन भी उसकी ख़राब है, तो आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो काम आएगी वो है विजन, ठीक है। कैन स्टिल यूज़ द विजुअल मैकेनिज्म्स for maintaining equilibrium. Even a slight linear rotational movement of the body instantly shows the visual images. कहते हैं साइड हम थोड़ा सा रिमूव करते हैं, हमारे हमारे रेटिना के ऊपर जो इमेज बनी हुई होती है वो चेंज हो जाती है, तो हमें बता देती है कि हम लोग जो है तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। सम पीपल विद बायलेटरल डिस्ट्रक्शन, कुछ लोग होते हैं जो कि जिनका वेस्टिबुलर apparatus खराब होता है, बायलेटरल मतलब राइट साइड भी खराब है, लेफ्ट साइड का भी खराब है, ठीक है, लेकिन उनका फिर भी नॉर्मल इक्विलिब्रियम होता है तब तक जब तक उनकी आंखें खुली हुई हैं, ठीक है ना, और सारी मूवमेंट्स आराम से परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन अगर जल्दी जल्दी किया जाए और उनकी आंखें बंद करा के किया जाए फिर वो फिर इक्विलिब्रियम नहीं परफॉर्म कर सकेंगे क्योंकि उनका वेस्टिबुलर खराब होगा। न्यूरोनल कनेक्शंस ऑफ द वेस्टिबुलर विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्राइमरी पाथवे जो है इक्विलिब्रियम रिफ्लेक्सेस वो
ویسٹیبولر نرو سے اسٹارٹ ہوتا ہے جب ویسٹیبولر نرو ایکسائٹ ہو جاتی ہے. اب یہ پاتھ وے جو ہے ویسٹیبولر نیوکلیائی اور سیریبیلم کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے. سگنل سینڈ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ریٹیکولر میں ایز ویل ایز پھر نیچے اسپائنل کارڈ تک جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ سگنل رسپونڈ کر سکیں. ٹھیک ہے. سگنل جو سینسری تھے وہ پہلے جاتے ہیں ویسٹیبولر سے اور پھر سیریبیلم تک اور پھر واپسی پہ جو ہے تو ریٹیکولر نیوکلیائی سے ہوتے ہوئے جو ہے تو نیچے آتے ہیں اسپائنل کارڈ تک. ٹھیک ہے. سگنلز ٹو دا کارڈ کنٹرول دا انٹرپلے بٹوین دا فیسیلیٹیشن اور کارڈ لیول پہ سے کام یہ ہے کہ اس نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے یعنی کہ ایکسائٹیشن کرنی ہے مسل کی یا تو انہیبٹ کرنا ہے اینٹی گریوٹی مسلس کو آٹومیٹیکلی کنٹرول کرتے رہیں گے اکارڈنگ ٹو دا اسٹیمولس. فلوکولر لوبس آف دا سیریبیلم اور سیریبیلم کا کیا کام ہے کہ وہ ڈائنامک ایکویلیبریم کے سگنلز آتے ہیں سیمی سرکولر ڈرگس سے اس کی طرف اور اس کے اندر جو لوبس ہیں فلوکولر لوبس وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. فار ایگزامپل سیویئر انجری ٹو آئدر لوبس اور ڈکٹس کازز لاس. کہتے ہیں یا تو سیمی سیلولر ڈکٹس خراب ہو گئی ہیں یا پھر ہمارے جو سیریبیلم میں فلوکولر لوبس ہیں وہ خراب ہو جائیں گے تو اس بندے کا ڈائنامک ایکویلیبریم خراب ہو جائے گا. ڈائنامک ایکویلیبریم وہ ہوتا ہے جب اچانک سے ریپڈ چینجز آ جائیں ان دا ڈائریکشن آف موومنٹ. مطلب اگر ہم بہت تیزی سے چلیں ٹھیک ہے نا اور ڈائریکشن چینج کر کے چلیں تو وہ ایکویلیبریم پھر خراب ہو جائے گا اس بندے کا. ٹھیک ہے.